گزر سکتا ہوں اس لیے کہ بچہ تو میرے سامنے پیدا ہوتا ہے، آٹا، گیہوں، چاول، گندم، دہی سب چیزیں کھا کر ایک بیضا نطفہ بنتا ہے اور اس کے اختلاط سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے کی کہانی سنائی گئی، رودات سنائی گئی کہ ابتدا میں ایسا ہوا تھا، تو سنانے کا کیا مقصد ہے جب میں اس کا نہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں، نہ میرے آپ کے درمیان کو کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے؟ آپ یہ مجھے بتا دیتے کہ ابتدا میں درخت سے پہلے ماں باپ پیدا ہوئے تھے، مجھے تب بھی ماننا تھا، یہ بتاتے کہ چاند سے گر گئے تھے تب بھی ماننا تھا۔ تو قرآن مجید نے جب یہ بیان دیا ہمیں، تو اس کا ہمیں اس وقت کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ہمارے پاس تو اس کو ویریفائی کرنا یا اس کو علم کی صورت بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو تقریب پہ سوال کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ اس مقصد کے لیے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق پیدا ہونے والے لازمی عقلی سوال کا جواب ہے، بس اس سے زائد کوئی بات بتانا مقصود نہیں ہے۔ آپ کو ایک اطلاع دے دی گئی، بالکل اسی طرح جیسے جو سوالات اس دنیا کو دیکھ کر ناتمامی کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ وہاں بھی تلائی دی گئی وہاں بھی ہے، آگے جنت ہوگی، مجھے تو نہیں پتہ کیسی ہوگی۔ کچھ اطلاعات پیچھے کے لیے ناگزیر ہیں ورنہ بات مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ اطلاعات آگے کے لیے ناگزیر ہیں، بات ورنہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو بات کی تکمیل کا تقاضا کر رہا تھا، یہ بیان خود تقاضا کر رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی ہے۔ یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کو اس مقصد کے لیے پیش ہی نہیں کیا گیا، لیکن ضمنی طور پر اس سے کوئی رہنمائی حاصل کر کے وہ تحقیق کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، کر لے۔ لوگ موت پر بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مرنے کی، مر کر جینے کی کہانیاں لکھنا شروع کی ہوئی ہیں۔ وہ انسان کے اندر ایک جستجو ہے، وہ کرتا رہتا ہے، وہ یہاں بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ جو وجودی حقیقت سامنے ہے، جو بنائے استدلال ہے، جس سے استدلال کا مقدمہ قرآن نے اٹھایا ہے، اس کا پورا جواب دے دیا گیا ہے تاکہ عقلی طور پر کوئی تردد باقی نہ رہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آتے ہیں آیت کی طرف واپس ہم۔ فرمایا تھا انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ غامدی صاحب نے اس بات کی توضیح میں لکھا ہے، یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا۔ اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا۔ چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کی خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار رہی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہوں گی۔ اچھا ہم سب 2-3 بنیادی سوالات اس پہلے بیان کے اوپر۔ کہا ابتدا مٹی سے کی، قرآن مجید میں باقی جگہوں پر بھی آتا ہے کہیں کہ پانی سے بنایا، اور بھی کچھ اس طرح کے بیانات ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ مٹی سے بنایا تھا، پانی سے بنایا، ہر چیز کو ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ نہیں، یہ تو ایک ہی بات کو بیان کرنے کی مختلف اسالیب ہیں۔ یعنی ویسے کہا جائے تو یہ کہ یہ مٹی سے بنایا، کسی جگہ اس کی تفصیل کر دی ہے کہ وہ مٹی کس صورت میں تھی۔ تو یہ کہا کہ طین لازب تھی، جس طرح ایک دلدل سی ہوتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے، اس طرح کی جگہ تھی۔ تو ایک گویا مزید بات ہمارے علم میں آ گئی۔ اس سے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایک ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی ہو گئی، یعنی جس وقت کوئی چیز ایک بیضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اوپر قشر آ جاتا ہے، جیسے کہ اس وقت بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قشر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ ٹوٹتا ہے۔ جن جانوروں کے ہاں بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ اس بیضے میں نشو و نما پا کے جب اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ قشر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہاں قرآن مجید نے بتایا کہ سلسال کالفخار، یعنی وہ گویا کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گیا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو چند اشارات کر کے ہمارے سمجھنے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کر دی کہ اس طرح سے پہلے ماں باپ ہم نے پیدا کیے تھے، پھر جب ان کا ہر لحاظ سے تصفیہ ہو گیا، ان کو ہم نے بنا سنوار لیا، تو پھر ہم نے ان میں نفخ روح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد تم ان سے پیدا ہو رہے ہو۔ اسی کو دیکھیے نا، سورہ نساء کی شروع میں کس طرح بیان کیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی، تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے جو انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے،
ورنہ وہ بیان یا وہ مشاہدہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، اس کا ذہنی وجود نامکمل رہتا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا۔